جو الیکشن میں جو ریگنگ ہوئی ہے اور مطلب جس میں ہر بچہ جانتا ہے کہ جس طرح ہمارے مینڈیٹ کو چوری کی گیا ہے، تو اس کے حوالے سے خان صاحب جو ہے نا آج شام تک باقاعدہ ڈیٹ دے دیں گے پوری ملک میں اس پہ ایک احتجاجی تحریک شروع کریں گے، جس میں ہم پورا ملک میں مختلف صوبوں میں اور ضلعوں میں اور تحصیلی ہیڈ کوارٹرز میں جو ہے نا ریلیاں نکالیں گے اور احتجاج کریں گے۔ ڈیٹ جو ہے نا وہ شام تک آ جائے گا کہ کون سی ڈیٹ پہ ہوگا، ہم تمام پارٹی کی جو تنظیمیں ہیں اس کو کمیونیکیٹ کروائیں گے۔ اس کے حوالے سے میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مجھے ایک اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ میں انگیج کروں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی۔ میں ایون جو جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمان ہیں ان کے ساتھ، ANP کے ساتھ، آفتاب شرپاؤ کی جو پارٹی ہے قومی وطن پارٹی اور دیگر جو کو پرست پارٹیاں ہیں، دیگر اسلامی پارٹیاں جو احتجاج کر رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک آپس میں مل کے اس پہ ایک اسٹریٹجی بنائیں، کیونکہ یہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بدترین الیکشن ہوا ہے، سب سے رگ الیکشن ہوا ہے، اور اس الیکشن کو نہ پاکستان میں کوئی مان رہا ہے، نہ اس الیکشن کی کوئی کریڈیبلٹی ہے، نہ انٹرنیشنلی اس الیکشن کو کوئی سیریس لے رہا ہے اور کنسیڈر کر رہا ہے، بلکہ انٹرنیشنلی جو اس کے خلاف جو اس وقت لوگ جانتے ہیں تو جو اس کی الیکشن کی کریڈیبلٹی وہ پوری دنیا میں نہیں رہی۔ تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی پورے ملک میں احتجاج کریں گے۔ دیگر اس حوالے سے جو ابھی انشاءاللہ میں خود مختلف پولیٹیکل پارٹیوں سے رابطہ کروں گا اور اس کے حوالے سے جو ہے نا میری کوشش ہوگی کہ ہم بات کریں۔ تو کچھ یہ میں اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا تھا، میں منسٹر صاحب کو بھی کہوں گا اگر کوئی چیز مجھ سے رہ گئی ہے تو یہ اس کے بارے میں بات کریں۔ جی بہت شکریہ۔ آج عمران خان صاحب سے ملاقات کے دوران جو اہم باتیں تھیں وہ تو اسد کیسر صاحب نے آپ کے سامنے رکھیں۔ دو اور مزید پوائنٹس ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو انہوں نے اسد کیسر صاحب کے بھائی ہیں عاقب اللہ جو ثوابی سے صوبائی اسمبلی کے رکن ہیں، ان کو اسپیکر کے عہدے کے لیے خیبر پختونخوا اسمبلی میں نامزد کرنے کا کہا ہے، اور وہ نامزد ہو گئے ہیں۔ انشاءاللہ وہ ہمارے نئے اسپیکر ہوں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کے۔ دوسرا ساتھ ہی ساتھ انہوں نے امریکہ کے حوالے سے خاص طور پر پیغام دیا ہے کہ امریکہ نے تمام الیکشن کو مانیٹر کیا، ساری دنیا نے مانیٹر کیا، دنیا کی تمام ایجنسیوں نے مانیٹر کیا، لیکن امریکہ کی طرف سے جس قسم کا بیان آیا ہے اس میں مزید وزن ڈالنا چاہیے، اس میں مزید سٹریس ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوا ہے اور اس کے اندر جو دھاندلیاں ہوئی ہیں، جو بد انتظامی کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کو جس طرح سے مختلف حربوں کے ذریعے الیکشن پروسیس سے آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کی مذمت اور اس کے حوالے سے آواز اٹھانا یہ امریکہ کا جو فرض بنتا ہے وہ فرض امریکہ نے اس طرح سے پورا نہیں کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور خان صاحب کی طرف سے یہ میسج ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے ہر دور میں یا تو ڈکٹیٹروں کی سرپرستی کی ہے، ان کو مختلف ممالک پر مسلط کیا ہے، اور یا انہوں نے کرپٹ مختلف ملکوں کے کرپٹ لوگوں کو حکمران بنوایا ہے اور ان کو سپورٹ کیا ہے۔ کرپٹ سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے ملکوں کو لوٹا اور اس کے بعد اپنی دولت باہر منتقل کی اور ان کے بینکوں میں رکھوائی۔ ایسے لوگوں کو ہمیشہ اقتدار میں سپورٹ کر کے جمہوریت کے نام پر جمہوریت کی توہین کی گئی۔ تو عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے کہ امریکہ کے لیے وہ موقع ہے اس وقت کہ وہ اپنے ماضی کے کردار کو مزید صاف کرنے کے لیے، جمہوری بنانے کے لیے اور کریڈیبل بنانے کے لیے پاکستان کے الیکشن میں ہونے والی دھاندلیوں پر نظر رکھے، اور جو بھی لوگ اس میں ملوث ہیں ان سے کہے، اپنا اثر رسوخ استعمال کرے کہ وہ اس کا سدباب کریں، کیونکہ یہ جمہوریت کے نام پر جمہوریت کے ساتھ دھوکہ ہے، اور امریکہ جو جمہوریت کا چیمپئن بنا رہتا ہے پوری دنیا میں اور جمہوریت کے استحکام کے دعوے کرتا ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں الیکشن کی شفافیت پر آواز اٹھائیں، کیونکہ الیکشن غیر منصفانہ اور غیر شفاف ہوئے ہیں۔
تو یہ ان کی طرف سے پیغام تھا، اور یہ میں ان کی وساطت سے، آپ کی وساطت سے، امریکہ اور ان کے جو دیگر اتحادی ممالک ہیں جو پاکستان کے معاملات میں ہمیشہ بیان بازی کرتے ہیں، ان تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تو یہ دو باتیں میری طرف سے تھیں۔ عاقب اللہ صاحب ہمارے انشاءاللہ خیبر پختونخوا اسمبلی کے اسپیکر ہوں گے، اور امریکہ کے لیے پیغام۔ بہت شکریہ۔